بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا ٹرانسفارمر کی سیریز کا تیسرا لیکچر ہوگا۔ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کا ایکویلنٹ سرکٹ کیسے بنتا ہے، اور پھر اس ایکویلنٹ سرکٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر کا ایکویلنٹ سرکٹ ہے وہ کس کس کمپوننٹ کے اوپر بنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک کمپوننٹ وائنڈنگ کا تھا اور دوسرا کور کا تھا۔ جو وائنڈنگ کا کمپوننٹ تھا وہ ہمارے پاس الیکٹرک سرکٹ تھا، جو کور کا کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس میگنیٹک سرکٹ کا ہے۔ اور جو ہمارے پاس وائنڈنگ ہے اس کے کیس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک وائنڈنگ کی ریزسٹنس آتی ہے اور دوسرا وائنڈنگ کی انڈکٹینس آتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈکٹر جو ہے وہ صرف ایک جو ہمارے پاس واؤنڈڈ وائر ہے وہ چیز ہے، اگر ہم اس کو اسٹریٹ وائر کر دیں تو وہ اس کی صرف ہمارے پاس ریزسٹنس رہ جائے گی، جب ہم اس کو ایک کوئل کے فارم میں واؤنڈ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک انڈکٹر بن جاتا ہے۔ سو اس کے لیے ہمارے پاس کیا آ جائیں گے، رزسٹر کے طور پر اس کے اندر کاپر لاس آ جائے گا، اور جو ہمارے پاس اس کی انڈکٹینس ہے اس کو ہم کہیں گے لیکیج فلکس۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہم اس کو لیکیج فلکس کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس کور ہے اس کیس کے اندر بھی ہمارے پاس دو کمپوننٹ ہو جائیں گے، ایک ہمارے پاس لاس کمپوننٹ آ جائے گا اور ایک ہمارے پاس میگنیٹائزیشن کمپوننٹ ہوگا۔ جو لاس کمپوننٹ ہے وہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ جو کور ہے اس کے اندر ایک ہسٹیریسس لاسز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک ایڈی کرنٹ لاسز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ ہسٹیریسس لاس اور ایڈی کرنٹ لاس مل کے جو لاس کمپوننٹ آف دی کور ہے وہ بنائے گا، اور جو ہمارے پاس کور کے اندر فلکس اسٹیبلش ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا میگنیٹائزیشن کمپوننٹ۔ سو اگر ہم ٹرانسفارمر کا ایکویلنٹ سرکٹ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کمپوننٹ آتی ہے، جس وقت ہم اس کو پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس وائنڈنگ کا پیرامیٹر آتا ہے۔ سو یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ان پٹ سائڈ ہے جس کے اوپر ہم نے ٹرانسفارمر کو کنیکٹ کرنا ہے، تو جو ہی ٹرانسفارمر کو کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ ہمارے پاس وائنڈنگ آف دی ٹرانسفارمر آئے گی، اور یہ ہمارے پاس جو ایکویلنٹ سمبلز ہیں رزسٹر کی اور انڈکٹر کی وہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں کہ جو وائنڈنگ کی ریزسٹنس اور وائنڈنگ کی انڈکٹینس ہے پرائمری وائنڈنگ کی وہ ہم یہاں پر ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کور آتی ہے۔ جو ہمارے پاس کور ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک ریزسٹیو کمپوننٹ ہے جو کہ لاسی کمپوننٹ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس وائنڈنگ کی ریزسٹنس اور انڈکٹینس ہے اس کو تو ہم سیریز میں شو کر رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس کور کی ریزسٹنس اور انڈکٹینس ہے اس کو ہم پیرلل میں شو کر رہے ہیں۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت وائنڈنگ میں سے کرنٹ پاس کرے گا تو جو کرنٹ ہمارے پاس رزسٹر میں سے پاس ہو رہا ہے وہی بیسیکلی کیا ہے، انڈکٹر میں سے پاس ہو رہا ہے۔ سو دیئر از نو پیرلل پاس کہ جہاں پر کرنٹ آپ کا ڈیوائڈ ہو رہا ہو۔ اس وجہ سے جو وائنڈنگ کی رزسٹنس اور انڈکٹینس ہے اس کو ہم نے ان سیریز شو کیا ہوا ہے۔ جبکہ جس وقت ہم کور کی بات کرتے ہیں تو کور کے اوپر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس ایکسائٹیشن کرنٹ تھا دیٹ واز ایکول ٹو میگنیٹائزیشن کرنٹ پلس لاس کمپوننٹ۔ تو جو ہمارے پاس جو کرنٹ تھا وہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو رہا تھا، ایک لاس کمپوننٹ اور دوسرا ہمارے پاس میگنیٹائزیشن کمپوننٹ۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس کور کی جو ریزسٹنس ہے اور جو کور کی انڈکٹینس ہے اس کو ہم لوگوں نے پیرلل شو کیا ہوا ہے، اور یہ پوری پیرلل برانچ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس وائنڈنگ برانچ ہے اس کے سیریز میں آ رہی ہے۔ اس کے سیریز میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کرنٹ ہمارے پاس یہاں سے پاس کر رہا ہے وہی کرنٹ بیسیکلی ہمارے پاس کور کے جو ہمارے پاس لاس کمپوننٹ اور جو میگنیٹائزیشن کمپوننٹ ہے اس میں سے بھی ہمارے پاس کیا ہے، وہ پاس ہو رہا ہے۔ سو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو سرکٹ ہے یہاں پر ہم وائنڈنگ کو شو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم کور کو شو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیکنڈری وائنڈنگ ہے یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے اس کے اندر بھی ویسے ہی ہمارے پاس ریزسٹنس آئے گی اور ویسے ہی اس کی ہمارے پاس انڈکٹینس ہوگی، اور جو ہمارے پاس سیکنڈری وائنڈنگ ہے وہ پرائمری وائنڈنگ سے الیکٹریکلی آئسولیٹڈ ہوگی۔
جو کہ یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، این پی اور این ایس یہ شو کر رہی ہے میگنیٹک کپلنگ. سو یہاں پر ہمارے پاس یہ سرکٹ میگنیٹکلی تو کپلڈ ہے، لیکن الیکٹریکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکٹ ایک انڈیپینڈنٹ سرکٹ ہے اور یہ سرکٹ ایک انڈیپینڈنٹ سرکٹ ہے. سو اب کوئی بھی جو الیکٹرک سرکٹ سالیوشن کا جو ہمارے پاس میکانزم ہے یا کوئی لا ہے، وہ اس سرکٹ اور اس سرکٹ کے اوپر سائملٹینیسلی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ دونوں الیکٹریکلی آئسولیٹڈ سرکٹ ہیں. سو اس کا بھی ہم فردر جا کے نیکسٹ سیکشن کے اندر اس کا بھی سالیوشن دیکھیں گے. اب وہ چیز جو ہم نے یہاں پر بینڈ کی تھی کہ ہمارے پاس جو لیکیج فلکس ہے، وائنڈنگ کے فلکس کو ہم لیکیج فلکس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس وائنڈنگ کا فلکس ہے، جو کہ ایک پیور انڈکٹر ہے وائنڈنگ کا اپنا، اس کا جو فلکس ہے وہ بیسیکلی کور کا فلکس نہیں ہے. جو ہمارے پاس کرنٹ کور کو میگنیٹائز کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس کور کے لیے میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے. لیکن جو ہمارے پاس وائنڈنگ کا اپنا ایک انڈکٹر ہے، وہ کیا کرے گا، کچھ فلکس وہ بھی ریٹین کرے گا. ایک فلکس تو کور کے اندر اسٹیبلش ہو رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میگنیٹائزیشن فلکس ہے، لیکن ایک فلکس وہ ہے جو کہ انڈکٹر اٹ سیلف ریٹین کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر کور اس میں سے نکال لیں تو اس انڈکٹر کے اندر اپنا فلکس رہے گا. وہ جو فلکس ہے وہ لیکیج فلکس ہے، کیونکہ یہ فلکس ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ایکشن ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کور ہے وہ میگنیٹائز ہو رہی ہے، اور ہم دوسری سائڈ کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میگنیٹائزیشن ہے وہ ہمارے پاس انڈکٹر میں ان ٹرمز آف فلکس ہوتی ہے. سو جو ہمارے پاس کور ہے اس کو بھی ہم ایک ایکویلنٹ انڈکٹینس کے ساتھ شو کر سکتے ہیں کہ جو کور ہے اس کی اپنی ایک انڈکٹینس ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس میگنیٹائزیشن انڈکٹینس ہے. سو جو ہمارے پاس وائنڈنگ کی انڈکٹینس ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیکیج فلکس یا لیکیج انڈکٹینس ہوگی، اور جو ہمارے پاس کور کی میگنیٹائزیشن یا کور کی انڈکٹینس ہے اس کو ہم کہیں گے کہ میوچول انڈکٹینس، میگنیٹائزیشن انڈکٹینس ایٹسیٹرا. سو اب اگر ہم اس ایکویلنٹ سرکٹ کو، جو میں نے بات کی کہ ہم جو ہمارے پاس اس فارم کے اندر جو پرائمری سرکٹ ہے وہ آئسولیٹڈ ہے سیکنڈری سرکٹ سے. سو اس کو اگر ہم اس آئسولیشن کو ختم کرنا چاہیں تاکہ ہم اس سرکٹ کو سالو کر سکیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو جس وقت ہم نے امپیڈنس ٹرانسفارمیشن پڑھی تھی ٹرانسفارمر کی، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو سیکنڈری امپیڈنس ہے اس کو ہم پرائمری کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، جو پرائمری امپیڈنس ہے اس کو سیکنڈری کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس جو سرکٹ ہے وہ ایک سنگل الیکٹرک سرکٹ بن جائے اور ہم اس کے اوپر لاز آف سرکٹ سالیوشن اپلائی کر سکیں. سو سمپلسٹی کے لیے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر کا سرکٹ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے ایک سنگل الیکٹرک سرکٹ کے اندر. اور سنگل الیکٹرک سرکٹ کے اندر کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے، وہ اس طرح سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیکنڈری کے پیرامیٹرز ہیں اگر ہم ان کو ریفر کر دیں ٹوورڈز پرائمری تو ہمارے پاس ایک سنگل سرکٹ بن جائے گا. ریفر کر دیں مطلب کہ ہم پرائمری سے دیکھتے ہیں کہ سیکنڈری کے پیرامیٹرز کیسے نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ریکال کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وی پی اوور وی ایس تھا ہمارے پاس، دیٹ واز ایکویلنٹ ٹو اے یا ٹرن ریشو. سو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جس وقت ہم پرائمری سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی پی از اکول ٹو اے وی ایس. سو جو سیکنڈری وولٹیج ہے وہ ہمیں کیسے نظر آئے گا پرائمری سے دیکھتے ہوئے، اے وی ایس. سملرلی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہمارے پاس امپیڈنس ٹرانسفارمیشن تھی تو ہمارے پاس جو امپیڈنس تھی وہ اے اسکیئر کے ساتھ ہو رہی تھی. سو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم نے اس کو ریفر کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے، اے اسکوائر آر ایس اور جے اے اسکوائر ایکس ایس. یہ ہوگی ہمارے پاس امپیڈنس جو کہ ہمارے پاس جس وقت ہم پرائمری سے دیکھیں گے تو پرائمری کے پیرامیٹر تو وہی رہیں گے جو آلریڈی ہیں، وی پی اور آر پی اور جی ایکس ایس. اسی طرح سے ہمارے پاس جو کور تھی اس کو بھی ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس پرائمری سائڈ پر ہے. تو یہ جو ہمارے پاس سرکٹ ہے یہ پرائمری سائڈ کا سرکٹ تھا جو کہ ایز اٹ از ہے. لیکن جو ہمارے پاس سیکنڈری سائڈ کا سرکٹ تھا اس کو ہم نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے پاس جب ریفر کیا ہے تو امپیڈنس اے اسکوائر کے ساتھ ریفر ہو رہی ہے، وولٹیج ہمارے پاس اے کے ساتھ ریفر ہو رہا ہے. جو ہمارے پاس کرنٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا تھا کہ آئی پی اور آئی ایس از اکول ٹو 1 اوور اے. سو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایس اوور اے. سو
یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ بنے گا جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیکنڈری سائڈ ہے وہ ریفر ہوئی ہوئی ہے پرائمری سائڈ کے اوپر. ون وے آف سلیوشن آف دی سرکٹ یہ ہے جو یہاں پر شو ہو رہا ہے. اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پرائمری سرکٹ ہے اس کو سیکنڈری کی طرف ریفر کر دیا جائے. اگر ہم سیکنڈری کی طرف ریفر کریں گے تو تب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈری سائڈ سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پرائمری کے پیرامیٹرز کیسے نظر آتے ہیں. تو جس وقت ہمارے سیکنڈری سے دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس سیکنڈری کے پیرامیٹرز ہیں وہ تو ایز اٹ از رہیں گے، لیکن جو پرائمری کے پیرامیٹرز ہیں، فار ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس کیا تھا وی پی از اکول ٹو اے وی ایس. سو اگر میں یہاں پر وی ایس کو پلیس کروں اور اے کو اس سائڈ پہ لے جاؤں یہ کیا ہو جائے گا وی پی اوور اے. سو جس وقت میں یہاں سے دیکھتا ہوں تو جو میرے پاس پرائمری وولٹیج ہے وہ وی پی اوور اے شو ہوتا ہے. اسی طرح سے باقی جتنے بھی پیرامیٹر ہیں ہمارے پاس امپیڈنس کے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، کرنٹ کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. اور سملرلی جو ہمارے پاس کور تھی اب وہ بھی کیونکہ پرائمری سائڈ کے اوپر ہم نے کنسیڈر کی ہوئی تھی تو جس وقت وہ سیکنڈری سائڈ کے اوپر آئے گی تو ہم اس کو بھی جو ہمارے پاس امپیڈنس ٹرانسفارمیشن تھی اس کے ساتھ لے کر آئیں گے. سو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آر سی اوور اے اسکوئر اور ایکس ایم اوور اے اسکوئر ہمارے پاس ٹرانسفارمر کی جو کور ہے اس کی جو ہمارے پاس ایکویلنٹ سرکٹ ہے وہ بھی ایز اٹ از ریفر ہو رہا ہے ٹو ورڈس سیکنڈری. اب یہ تو تھا ہمارے پاس ایک ایگزیکٹ ایکویلنٹ سرکٹ. جس وقت ہم سرکٹ سالیوشنز کی طرف جاتے ہیں تو نارملی ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس سرکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ ہماری جو کیلکولیشنز ہیں وہ سمپلیفائی ہو جائیں. اب ڈیفینیٹلی جس وقت ہم سمپلیفائی کریں گے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چیزوں کو اپراکسیمیٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کوانٹٹی ہے جو کہ ہمارے پاس 99.5 ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپراکسیمیٹلی 100 ہے. آل تو کہ وہ ایگزیکٹلی 100 نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سلیوشن کرتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر میں 99.5 کا اسکیئر لوں تو اس کا کوئی ایک آنسر آئے گا جو کہ اتنا ایزی نہیں ہے کیلکولیٹ کرنا. لیکن اگر میں اس کو 100 کر لوں 100 کا اسکیئر کر لوں تو ایزیلی میں اس کو سالو کر سکتا ہوں. سملرلی جس وقت ہم لوگ ٹرانسفارمر کے ایکویلنٹ سرکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کو پھر ہم اپراکسیمیٹ کرتے ہیں تاکہ الیکٹریکل سرکٹ کا جو سالیوشن ہے وہ ایزی ہو سکے. لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس وقت ہم سرکٹ سالیوشن کو ایزی کر رہے ہیں اور اپراکسیمیشن کر رہے ہیں تو جو ریزلٹس ہیں وہ 100% ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ اپراکسیمیشن کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس کے اندر ایرر انکلوڈ کرے گا، لیکن یہ اتنی ایرر ہے کہ جس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کبھی 220 وولٹس آ رہے ہوتے ہیں، کبھی 230 وولٹس آ رہے ہوتے ہیں، 240 وولٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو مور اور لیس ہمیں سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اور ہمارا لوڈ صحیح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا ایرر مارجن جو ہے ہم اس کے اپراکسیمیٹ سرکٹ کے اندر بھی انکلوڈ کریں گے. سو اگر ہم اس سائڈ کے اوپر ہیں جو ہمارے پاس پہلا ایکویلنٹ سرکٹ ہے، اس ایکویلنٹ سرکٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کور آف دی ٹرانسفارمر ہے اس کو ہم نے یہاں پر ہمارے پاس پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کے درمیان میں تھی. ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو کور ہے یہ پہلے آتی ہے اور جو ہمارے پاس پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ کی جو امپیڈنسز ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اس اپراکسیمیشن کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے ہمارے پاس کہ اب ہمارے پاس جو برانچ تھی وہ سمپلیفائی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو رزسٹنسز اور امپیڈنسز تھی وہ ایک سائڈ کے اوپر آ گئی ہیں جن کو ہم نے سم اپ کر لیا ہے پرائمری اور سیکنڈری کو. اس سمیشن کا بھی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ ہمیں کیا ملتا ہے. اور جو ہمارے پاس کور ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر آ گئی ہے. اس کو ہم فردر اس طرح سے بھی اپراکسیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کور ہے یہ اس وقت ہمارے پاس ہے کہ ریفر ٹورڈز پرائمری. اس کو اگر میں ریفر ٹورڈز سیکنڈری کر لوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں جو اے ہے یا ٹرم ریشو ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ انکلوڈ ہو رہی ہے. سو فرسٹ اپراکسیمیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کور ہے وہ ہم نے یہاں سے ریموو کر لیے. ریموو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے ریموو کر کے فرسٹ اس کے اوپر لے آئے ہیں. سو یہ جو امپیڈنسز تھی یہ لمپ سم ہو گئی ہیں. اب ہمیں الگ الگ پرائمری اور سیکنڈری کے پیرامیٹرز ڈٹرمن کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ایک اور فردر اس کی ہم اپراکسیمیشن کرتے ہیں اور وہ فردر اپراکسیمیشن یہ ہے کہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کور یہاں پر ہے ہی نہیں. کور ہے ہی نہیں کا مطلب پریکٹیکلی یہ نہیں ہے کہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ کور کے بغیر بنا ہوا ہے، کیونکہ اگر کور نہیں ہوگی تو جو میگنیٹک فلکس ہے اس کی لنکیج کہاں سے آئے گی. پریکٹیکلی ٹرانسفارمر کے اندر کور ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جب ہم جو سرکٹ ہے اس کو جو ہم ایکویلنٹ سرکٹ کو اپراکسیمیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک پریکٹیکل ٹرانسفارمر ہے
اس کی جو لاسز ہیں اور جو اس کا میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ اس ٹرانسفارمر کے ایکچوئل سائز کے کمپیریٹیولی بہت سمال ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ 5% اور لیس دین 5% ہے. سو اس کیس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں سسٹم کو کہ جو 5% ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. جو ٹرانسفارمر ہیں اس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ٹرانسفارمر ہے یہ ایک ہائیلی ایفیشینٹ مشین ہے جس کی ایفیشنسی ایون 99% تک بھی ہو سکتی ہے. سو اگر ایک ٹرانسفارمر 99% ایفیشینٹ ہے سو اٹ مینس کہ جو 1% لاسز ہیں اس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں. وہ نگلیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ 1% ایرر کیلکولیٹ کرے گی جو کہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے کیلکولیشنس کے اندر. سو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایکویلنٹ سرکٹ کے اندر جو ہمارے پاس کور ہے ٹرانسفارمر کی وہ ہم نے نگلیکٹ کر دی ہے. اگین یاد رکھیں کہ کور نگلیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرانسفارمر کور لیس ہے بلکہ کور ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس کی جو لاسز اور جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے ایکچوئل ٹرانسفارمر کی سائز کے کمپیریٹیولی وہ بہت کم ہے. سو اس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے. سو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگین وہی چیز کہ اس سرکٹ کے اندر ہمارے پاس جو سیکنڈری پیرامیٹرز ہیں وہ ریفر ہوئے ہوئے ہیں ٹوورڈز پرائمری سائڈ اور اس سائڈ کے اوپر ہمارے پاس جو پیرامیٹرز ہیں وہ ریفر ہوئے ہوئے ہیں ٹوورڈز سیکنڈری سائڈ. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگوں نے کہا کہ جو ایکویلنٹ سرکٹ ایز اے ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر اب ہمارے پاس دو چیزوں کے پیرامیٹرز آ گئے ہیں. ایک ہمارے پاس کور کے پیرامیٹرز ہیں اور ایک ہمارے پاس وائنڈنگ کے پیرامیٹرز ہیں. سو اب ہم وائنڈنگ اور کور کے پیرامیٹرز اگر ڈٹرمن کر لیں تو ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ہے اس کے تمام پیرامیٹرز ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ پیرامیٹرز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دو ٹائپس کے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹرانسفارمر کے اوپر. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور نو لوڈ ٹیسٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ ٹیسٹ اور فل لوڈ ٹیسٹ. جو ہمارے پاس اوپن سرکٹ ٹیسٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں ٹرانسفارمر کی کور کے پیرامیٹر ڈٹرمن کرنے کے لیے. یہ کس طرح سے ہمیں کور کے پیرامیٹرز دیتا ہے؟ اب اگر آپ ٹرانسفارمر کے سرکٹ کو دیکھیں فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اپراکسیمیٹ سرکٹ ہے تو اس اپراکسیمیٹ سرکٹ میں نو لوڈ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سیکنڈری ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے. اگر کوئی لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ اس برانچ کے اندر جو کرنٹ ہے وہ زیرو ہے. اگر اس برانچ کے اندر کرنٹ زیرو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ریزسٹنس اور جو انڈکٹینس ہیں یہ اب میننگ لیس ہیں کہ جب کوئی کرنٹ ہی نہیں آ رہا تو کوئی وولٹیج ڈراپ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پاور لاس آئے گی. سو ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ہے باقی وہ یہ پورشن آف دا ٹرانسفارمر رہ جائے گا. تو اس کے اندر ہم جو بھی اب کیلکولیشنز کریں گے ایکٹیو ری ایکٹیو پاور کی وہ ہمارے پاس صرف کور کے پیرامیٹرز دے گی. جو ہمارے پاس وائنڈنگ کے پیرامیٹرز ہیں وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے. سو اب اس ٹیسٹ کو کرتے کس طرح سے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے اس کی ان پٹ سائڈ کے اوپر ہم ایک وولٹیج سورس کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ وولٹیج سورس جو ہے وہ ریٹڈ وولٹیج اپلائی کرتا ہے ٹرانسفارمر کی پرائمری سائڈ کے اوپر. ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ میئرمنٹ کے لیے ایک وولٹ میٹر لگاتے ہیں, ایک امپیئر میٹر لگاتے ہیں اور ایک واٹ میٹر لگاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو واٹ میٹر ہے یہ ایکٹیو پاور میئر کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ ڈفرینشیٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایکٹیو پاور کیا ہوتی ہے, ری ایکٹیو پاور کیا ہوتی ہے اور اپیرنٹ پاور کیا ہوتی ہے. اگر آپ ریکال کریں تو جو ہمارے پاس اپیرنٹ پاور تھی وہ تھی وی آئی, جو ہمارے پاس ایکٹیو پاور تھی وہ تھی وی آئی کاس تھیٹا اور جو ہمارے پاس ری ایکٹیو پاور تھی وہ تھی وی آئی سائن تھیٹا. سو اس سرکٹ کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کو جس وقت ہم انرجائز کریں گے تو اب یہ ٹرانسفارمر کیا کرے گا, کچھ اماؤنٹ آف کرنٹ ڈرا کرے گا. اب آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ وہ جو کرنٹ ڈرا ہو رہا ہے ٹرانسفارمر کا وہ کرنٹ کیا ہونا ہے. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نو لوڈ کے اوپر کرنٹ ڈرا ہو رہا ہے اس کے دو کمپوننٹ تھے, ایک میگنیٹائزیشن کمپوننٹ تھا اور ایک لاس کمپوننٹ تھا. جو میگنیٹائزیشن کرنٹ تھا اس کا جو اینگل ہوگا وہ وولٹیج کے ساتھ 90 ڈگری ہونا چاہیے. جو لاس کمپوننٹ ہے اس کا اینگل 0 ہونا چاہیے
اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ڈرا ہو رہا ہے اس کا جو وہ ہمارے پاس مکسچر ہے 0 اینگل کرنٹ کا اور 90 ڈگری اینگل کرنٹ کا، مینس کہ وہ میگنیٹائزیشن کرنٹ اور لاس کرنٹ کا کیونکہ مکسچر ہے. سو اب جو ہمیں ریزلٹنٹ اینگل ملے گا وہ بٹوین 0 اینڈ 90 ڈگری ہوگا. تو جس وقت ہم وہ اینگل اگر ڈٹرمن کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ وولٹیج اور کرنٹ آلریڈی میجر ہو رہے ہیں. سو وی آئی کیا دے گا ہمیں اپیرنٹ پاور دے دے گا. سو اگر ہم وہ اینگل تھیٹا فائنڈ آؤٹ کر لیں تو ہمارے پاس جو وی آئی کاس تھیٹا ہوگا وہ ایکٹیو پاور ہوگی. اور اس کیس کے اندر جو ایکٹیو پاور ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے، جو کور کا لاس کمپوننٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمارے پاس ورک ڈن نہیں ہو رہا جو کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کے اوپر کوئی بھی لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے. اگین ایک اور بات کہ اس کیس کے اندر جو ایکچولی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وائننگ ہے اس کے پیرامیٹر یہاں پر نیگلیجیبل ہیں. کیوں نیگلیجیبل ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے وہ ٹرانسفارمر کے اوور آل کرنٹ کا 5% بھی نہیں ہوتا. سو اگر اتنا کم کرنٹ ہو وائننگ میں سے پاس ہو بھی رہا ہو تو ابھی جو وائننگ کے لاسز ہے وہ نیگلیجیبل ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو اوپن سرکٹ ٹیسٹ ہے یہ ہمیں کیا پرووائڈ کرے گا کہ جو ہمارے پاس کور کمپوننٹس ہیں اس کی ہمیں ویلیوز دے گا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ اوپن سرکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو کچھ اور پیرامیٹرز ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو نارمل کنونشن ہے جس سے آپ ویل فیملیئر ہیں وہ ہمارے پاس ہے امپیڈنس. کہ امپیڈنس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ریزسٹنس پلس ریئیکٹنس. الیکٹرک پاور سرکٹ کے اندر بعض اوقات ہمارے پاس جو سالیوشنز ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں اگر ہم امپیڈنس کی بجائے جو ہمارے پاس ایڈمیٹنس ہے اس کو کنسیڈر کر لیں. مے بھی آپ ان ٹرمینالوجیز سے پہلے واقف نہ ہوں تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہے اس کا جو ریسیپروکل ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کنڈکٹنس، جس کو کہ ہم جی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سملرلی جو ہمارے پاس ریئیکٹنس ہے اس کا جو ہمارے پاس ریسیپروکل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسپٹنس، جس کو ہم بی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس امپیڈنس ہوتی ہے اس کا جو ہمارے پاس ریسیپروکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایڈمیٹنس، جس کو کہ ہم وائی سے ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہوا ہے. سو اگر ہم ان ٹرمز آف ریئیکٹنس لکھنا چاہیں یا ان ٹرمز آف ایڈمیٹنس لکھنا چاہیں تو ایڈمیٹنس کی فارم میں کیا بنے گا ہمارے پاس کہ کنڈکٹنس پلس جو ہمارے پاس سسپٹنس ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے گی. سو جو وائی ای یا ہمارے پاس جو کور کی جو ہمارے پاس ایڈمیٹنس ہے وہ اس کو ہم ریزسٹنس اور ریئیکٹنس کی فارم میں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں جو میگنیچیوڈ آف ایڈمیٹنس ہے وہ کیلکولیٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہوں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وی اوپن سرکٹ اوور آئی اوپن سرکٹ اوور وی اوپن سرکٹ. اور یہ جو اوپن سرکٹ وولٹیج اور اوپن سرکٹ کرنٹس ہیں یہ ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ جس وقت ہم یہاں پر امپیئر میٹر اور وولٹ میٹر لگا رہے ہیں تو وولٹ میٹر ہمیں اوپن سرکٹ وولٹیج دے رہا ہے، جو ہمارے پاس امپیئر میٹر ہے وہ ہمیں اوپن سرکٹ کرنٹ دے رہا ہے. سو ہمارے پاس جو ایڈمیٹنس ہے اس کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس آئی او سی اوور وی او سی. اب اگر ہم پاور فیکٹر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، میں بھی پاور فیکٹر کے ساتھ بھی آپ لوگ فیملیئر نہ ہوں، جو پاور فیکٹر ہے وہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس اوور آل پاور ہے اس کا کتنا فیکٹر ہم لوگ ورک ڈن کے لیے یوز کر رہے ہیں. جو پاور فیکٹر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 0 اور 1 کے درمیان میں ہوتی ہے. 1 پاور فیکٹر مینس کہ جتنی بھی پاور ہے وہ تمام ہم ورک ڈن کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور ان ادر ورڈز تمام کی تمام ہمارے پاس ایکٹیو پاور ہے. جس وقت سسٹم کے اندر ری ایکٹیو پاور انوالو ہونا شروع ہوتی ہے تب ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جو تمام کی تمام پاور ہے ہم ورک ڈن کے لیے یوز نہیں کر رہے، بلکہ اس میں سے کچھ پاور ہم ری ایکٹیو پاور کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو پاور فیکٹر ہے وہ لیس دین 1 ہو جاتا ہے کہ تمام پاور ہماری ورک ڈن کے لیے یوز نہیں ہو رہی بلکہ کچھ پاور ہم ری ایکٹیو پاور کی فارم میں اسٹور کر رہے ہیں. سو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو پی ہے دیٹ از اکول ٹو وی آئی کاس تھیٹا. سو یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر میں اس کو کاس تھیٹا کو یہاں پر سیپریٹ کرنا چاہوں تو پی اوور وی آئی. اب یہ تمام پیرامیٹر ہم آلریڈی میجر کر چکے ہیں. جو پی اوپن سرکٹ ہے یہ یہاں پر میجر ہو رہی ہے واٹ میٹر کے تھرو،
اور جو ہمارے پاس آئی اور وی ہیں وہ میجرمنٹ ہو رہی ہے امپیئر میٹر اور وولٹ میٹر کے تھرو. سو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو کاس تھیٹا ہے وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں. ونس وی نو دی پاور کاس تھیٹا، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو ٹرانسفارمر ہے اس وقت یہ کتنی ایکٹیو پاور ڈرا کر رہا ہے. سو دیٹ از سمپلی وی آئی کاس تھیٹا. سو جو وی آئی کاس تھیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا کہ یہ کتنا جو ہمارے پاس ایکٹیو پاور ڈرا کر رہا ہے، اور جو وی آئی سائن تھیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا کہ کتنی یہ ری ایکٹیو پاور ڈرا کر رہا ہے. یا ان ادر ورڈس اگر ہم اس کو صرف کرنٹ کے فارم میں لیں تو جو ہمارے پاس کرنٹ ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہم آلریڈی میئر کر چکے ہیں امپیئر میٹر کے تھرو. سو جو ہمارے پاس آئی کاس تھیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا ایکٹیو کمپوننٹ آف دی کرنٹ، اور جو آئی سائن تھیٹا ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ری ایکٹیو کمپوننٹ آف دی کرنٹ. یا جو ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم یا میگنیٹائزیشن کرنٹ دیٹ از اکول ٹو آئی سائن تھیٹا. اب اگر آپ سے یہ کویشچن کیا جائے کہ اس ٹیسٹ کے اندر جو تھیٹا ہے وہ مور نیئر ٹو 90 ڈگری ہوگا یا مور نیئر ٹو 0 ہوگا، تو آپ کو اس کا آنسر دے لینا چاہیے. سو دس از فار تھنکنگ کہ آپ اس کو تھنک کریں اور اس کا آنسر کریں کہ جو تھیٹا ہے اس وقت یہ ہمارے پاس مور نیئر ٹو 90 ڈگری ہونا چاہیے یا مور نیئر ٹو 0 ڈگری ہونا چاہیے. ہنٹ آپ کا میں اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ جس وقت ہمارے پاس ٹرانسفارمر نو لوڈ کے اوپر چل رہا ہے تو اس وقت جو ٹرانسفارمر کا کرنٹ ہے وہ میکسیمم میگنیٹائزیشن کرنٹ ہوتا ہے، لاس کمپوننٹ بہت کم ہوتا ہے. سو نو یو شوڈ کنسیڈر اٹ اینڈ تھنک اباؤٹ دی میگنیٹیوڈ آف دی تھیٹا. جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے. جب ہم ٹرانسفارمر کا شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر کی سیکنڈری سائڈ ہے اس کو ہم شارٹ سرکٹ کر دیتے ہیں. تو جس وقت ہم سیکنڈری اگر شارٹ سرکٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی جو شارٹ سرکٹ ہے دیٹ از اے فالٹ کنڈیشن، کہ اگر کہیں پر بھی شارٹ سرکٹ ہو تو نیومرس اماؤنٹ آف کرنٹ فلو کرتا ہے. سو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے وہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پرائمری سائڈ کا وولٹیج ہے اس کو بالکل منیمم کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو 0 سے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ کرنٹ بڑھانا، وولٹیج کی میگنیٹیوڈ بڑھانا شروع کریں. جس وقت جو آپ کا امپیئر میٹر ہے پرائمری سائڈ والا یہ ٹرانسفارمر کی پرائمری کا ریٹڈ کرنٹ شو کرے اس وولٹیج لیول کے اوپر ہمیں رک جانا ہے. سو جس وقت اس وولٹیج لیول کے اوپر ہم لوگ رک جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا، جو وولٹیج ہے وہ 5 to 10% ہمارا اپلائی ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اپلائی نہیں ہوا ہوتا. سو اس سینیریو میں ہمارے جو چیزیں میجر کر رہے ہیں وہ ہم میجر کر رہے ہیں اگین کرنٹ آن دی پرائمری سائڈ، وولٹیج آن دی پرائمری سائڈ، اور واٹ میٹر لگا کے ایکٹیو پاور آن دی پرائمری سائڈ. اب اس کو جو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر کا وہ اپروکسیمیٹ ایکویلنٹ سرکٹ ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے کور کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. سو یہ اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہے. ایون اگر آپ تھنک کریں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو کور کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے پاس، اگر پریویس میں اس کے اندر لے کے جاؤں، جو کور کمپوننٹ تھا وہ ہمارے پاس پیرالل تھا ان پٹ وولٹیج کے. سو اگر ان پٹ وولٹیج بہت ہی کم ہے جو کہ 5% to 10% ہے، سو اٹ مینس کہ جو ہمارے پاس کور ہے اس کی جو لاسز اگر انوالو ہوں گے بھی صحیح تو وہ 5% سے زیادہ آگے نہیں ہوں گے. یعنی ایک تو کور کے جو اپنے لاسز ہیں وہ آلریڈی بہت کم ہیں، اور اس کا بھی اگر ہم 5% لے لیں تو اس کو ہم ایزیلی نگلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کیس کے اندر جو وائنڈنگ لاسز ہیں اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہے. کیوں نگلیکٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم جس لیول تک ہم نے وولٹیج اپلائی کیا ہے وہ ہمارے پاس ریٹڈ کرنٹ ہے. سو ریٹڈ کرنٹ تک کا وولٹیج جب ہم نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے تو اٹ مینز کہ جو وائنڈنگ ہے اس میں سے ریٹڈ کرنٹ فلو کر رہا ہے. سو اس کے جو لاسز ہوں گے وہ بھی ریٹڈ ہوں گے، اور جو اس کی ریئیکٹینس ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، ریٹڈ کے اوپر ہوگی. سو اس طرح سے جو شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے اس کے اندر ہم ریٹڈ پیرامیٹر آف جو وائنڈنگ ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. سو پروسیجر ایز صحیح ویسے کہ ویسا ہی ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکٹیو پاور شارٹ سرکٹ کیس کے اندر ڈرا ہو رہی ہے وہ ہم میجر کر لیتے ہیں، وی شارٹ سرکٹ، آئی شارٹ سرکٹ فائن کر لیتے ہیں،
پی از اکول ٹو ہمیں پتہ ہے کہ وی آئی کاس تھیٹا ہوتا ہے. یہاں سے ہم پاور فیکٹر میجر کر لیتے ہیں. جب یہاں سے ہم پاور فیکٹر میجر کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں, تھیٹا کو الگ کر سکتے ہیں, یا ہم اس کی جو امپیڈنس ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیریز امپیڈنس ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سیریز امپیڈنس ہے یہ بیسیکلی امپیڈنس ہے پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ دونوں کی, کیونکہ اگر آپ ٹرانسفارمر کو دیکھیں تو آپ کی سیکنڈری بھی شارٹ سرکٹ ہوئی ہے, تو یہاں سے بھی ہمارے پاس کیا ہے, ریٹڈ کرنٹ فلو کر رہا ہے. سو اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے وہ ہمیں سیریز ایکویلنٹ امپیڈنس دیتا ہے. اب آپ اس چیز کو ریکال کریں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی, کہ جو ہم جس وقت ہم اپراکسیمیٹ ایکویلنٹ سرکٹ کہتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹرانسفارمر کی کور ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے یا ٹرانسفارمر کی کور کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, تو اب ہمارے پاس جو وائنڈنگ ہے وہ ایکویلنٹ وائنڈنگ ہے پرائمری اور سیکنڈری کی. سو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت پریکٹیکلی ہم کیلکولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پریکٹیکلی بھی ہمیں جو ٹرانسفارمر ہے اس کی ایکویلنٹ سیریز امپیڈنس مل رہی ہے, الگ الگ پرائمری اور سیکنڈری کی نہیں مل رہی. سو دس از دی بینیفٹ آف یوزنگ دیٹ ایکویلنٹ سرکٹ. سو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے شارٹ سرکٹ ٹیسٹ پرفارم کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں کیا مل گئی ہیں, جو وائنڈنگ کے پیرامیٹرز ہیں وہ مل گئے ہیں, جبکہ شارٹ سرکٹ کے دوران جو ہمارے پاس کور کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہم نے نگلیکٹ کر دیے ہیں. سو اس طرح سے ہمارے پاس اوپن سرکٹ ٹیسٹ جو ہے نا اس نے ہمیں کور کے پیرامیٹرز دے دیے, جو ہمارے پاس شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے اس نے ہمیں وائنڈنگ کے پیرامیٹرز دے دیے, وائنڈنگ کے پیرامیٹر دے دیے. سو اس کیس کے اندر ہمارے پاس جب کور اور وائنڈنگ دونوں کے پیرامیٹرز مل گئے تو ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر کا ایکویلنٹ سرکٹ ہے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. سو اب ریکال کر لیتے ہیں ایک دفعہ کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کیا کچھ ڈسکس کیا ہے. سو اب اس لیکچر کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ ایکویلنٹ سرکٹ آف دی ٹرانسفارمر کو ڈرا کر سکیں اور اسے ریزنیبلی اپراکسیمیٹ کر سکیں کہ اگر آپ یہ اپراکسیمیشن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. سملرلی اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ جو ٹرانسفارمر ہے اس کا میگنیٹائزیشن کرنٹ فائنڈ آؤٹ کر سکیں, اور جیسا کہ ہم نے اوپن سرکٹ ٹیسٹ کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس آئی ایم جو تھا وہ ہمارے پاس آئی سائن تھیٹا تھا. سو میگنیٹائزیشن کرنٹ کیا تھا. سملرلی جو میگنیٹائزیشن انڈکٹینس ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا اگر میگنیٹائزیشن کرنٹ اتنا جا رہا ہے تو ٹرانسفارمر کی بیسیکلی میگنیٹائزیشن انڈکٹینس کیا ہوگی. اسی طرح سے ہمارے پاس جو کور لاسز اور وائنڈنگ لاسز ہیں وہ بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے پاس لیکیج انڈکٹینس ہے وہ بھی ہم ٹرانسفارمر کی فائنڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ جو میگنیٹائزیشن انڈکٹینس ہے وہ ہمارے پاس کور کے انڈکٹینس ہے بیسیکلی, جو ہمارے پاس لیکیج انڈکٹینس ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس وائنڈنگ کی انڈکٹینس ہے کہ جس کا جو فلکس ہے وہ وائنڈنگ کے اندر ریٹین ہو رہا ہوتا ہے, کور کے ساتھ لنک نہیں کر رہا ہوتا. سو اٹ مینس کہ دیٹ فلکس از ناٹ یوزفل فار آور پرپس.